نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ترکیب نحوی اور صرفی کا ہم نے آغاز کیا ہے اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 95 تک ہم پہنچے تھے، اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 96 کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے مشکل الفاظ کو بیان کریں گے، اس کا ترجمہ کریں گے، اور پھر اس کے مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے کلام کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔ تو آغاز کرتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 96 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اس آیہ مبارکہ کی ابتدا ہو رہی ہے واو سے، اور اس کو کہتے ہیں واو القسم۔ لَتَجِدَنَّ، اس میں جو لام ہے اس کو کہتے ہیں واقعۃ فی جواب قسم مقدر۔ ایک قسم ہے جو مقدر ہے، اس کے جواب میں یہ واقع ہوا ہے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں واللہ، یعنی اللہ کی قسم، تو اس میں جو اللہ ہی جو قسم ہے وہ مقدر ہے، تو اس کے جواب میں یہ واقع ہوا ہے۔ تجدن، اس کو کہیں گے فعل مضارع ینصب مفعولین، یہ فعل مضارع ہے جو دو اس کے مفعول بہی ہوتے ہیں، مبنی علی الفتح لاتصالہ بنون التوکید فی محل رفع۔ اس میں نون ثقیلہ لگا ہوا ہے، اصل میں ہے تجدو، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اور جب اس کے ساتھ آپ کا نون ثقیلہ لگے گا تو یہ ہو جائے گا تجدن، نون الثقیلہ، اس کو کہتے ہیں نون التوکید۔ ہم ضمیر متصل مبنی محلاً منصوب مفعول بہ، تو یہ ہم کس کی طرف لوٹتی ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ احرص الناس، احرص یہ افضل التفضیل کا صیغہ ہے، تو یہ دوسرا مفعول ہے اس کا، اس کو ہم کہیں گے مفعول بہ ثانی۔ اور ایک اور بات جو ہے کہ تجدن کے اندر فاعل مستتر ہے وجوباً، تقدیرہ انت۔ احرصہ کے بارے میں کچھ نحوی کہتے ہیں کہ یہ دراصل حال واقع ہوا ہے اس لیے منصوب ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ مفعول بہ ہے منصوب بالفتحہ الظاہرہ، مضاف بھی ہے۔ الناس مضاف الیہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ، اعلی حرف جر ہے، حیات اسم مجرور بالکسرہ ظاہرہ، ومن الذین، اس میں واو جو ہے عطف کی ہے۔ اگر اس کو آپ واو عطف کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس کے اوپر ہے عطف؟ احرص کے اوپر ہے۔ اور اگر آپ نے احرص کو
حال مانا تھا تو اس صورت میں یہ واو استنافیہ ہوگی، اور پھر ہم واو استنافیہ کی صورت میں اس کے اعراب کریں گے کہ من حرف جر ہے، الذین اسم موصول ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے من لگا ہوا ہے، اور اشرکو فعل ماض مبنی علی الضمہ، واو ضمیر متصل مبنی محلاً مرفوع فاعل، اور الف الف الفارقہ ہے، اور اس کے بعد ایک اسم ہے جو مبتدا مؤخر کے طور پہ چھپا ہوا ہے، اور وہ ہے اناسن۔ اس صورت میں من الذین یہ شبہ جملہ خبر مقدم ہوگی، اور اگر آپ نے احرس کے اعراب کیے تھے کہ یہ مفعول بہ ثانی ہے، اس صورت میں واو عطف کی ہوگی اور یہ معطوف ہوگا جملہ احرس کے اوپر معطوف ہوگا، اور من الذین یہ شبہ جملہ متعلق ہوگا اشرکو کی۔ یود فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ، احد فاعل مرفوع بالضمہ الظاہرہ، اور مضاف بھی ہے، ہم ضمیر متصل مبنی محلاً مجرور مضاف الیہ۔ لو کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ یہ حرف شرط ہے، اور یعمر الف سنۃ یہ فعل شرط ہے، لیکن اس کا جواب الشرط محذوف ہے، یبینہ السیاق۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ لو جو ہے یہ دراصل ان کی جگہ آیا ہے، اور یہ حرف مصدری ہے۔ اگر ہم اس کو حرف مصدری مانتے ہیں پھر اس کا مصدر معول ہوگا تعمیر، تعمیرہ الف سنہ۔ یعمر فعل مضارع مبنی للمجہول ہے، پیسو وائس ہے، اور اس میں نائب الفاعل مستتر ہے، تقدیرہ ہوا۔ میں نے بتایا تھا کہ مصدر معول ہے، یعنی اگر اس کو مصدر معول سمجھے تو ایسے ہوگا کہ یود احدہم تعمیرہ الف سنہ، تو اس صورت میں اس کا جو مصدر معول ہوگا وہ محلاً منصوب ہوگا، مفعول بہ ہوگا یودو کا۔ الف کو کہیں گے ظرف زمان منصوب بالفتحہ ظاہرہ، اور سنتن اس کی تمییز ہے، مضاف الیہ مجرور۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اب اس کے ایک اعراب تو یہ ہوگا کہ واو حالیہ ہے، اور ما کو ہم کہیں گے، اس کو کہتے ہیں ما الحجازیہ، یہ ان کے نام ہے، یعنی حجاز والوں کا ما ہے۔ ایک ما تمیمیہ ہوتا ہے جو اہل تمیم ہے، اس کو وہ پڑھتے ہیں اپنی نحو کے مطابق، کہ یہ لیسا کے قائم مقام ہے، حرف نفی ہے ناسخ، یعمل عمل لیسا۔ ہوا اس کا اسم ہے، ہوا ضمیر منفصل مبنی محلاً مرفوع اسم ما، جیسے لیسا کا اسم ہوتا ہے۔ با حرف جر ہے، مزحزح، زحزح اس کا مطلب ہوتا ہے عربی میں الگ کرنا، بچانا، یعنی اسم الفاعل ہے نا، زحزح کا اسم الفاعل کیا ہے؟ مزحزح ہوتا ہے نا، تو یہ چونکہ مضاف بن رہا ہے اس لیے مزحزح ہی، تو یہ ہوگا اس میں مجرور لفظاً لیکن منصوب محلاً ہے، کیونکہ یہ ماں کی خبر ہے، تو جیسے لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ ہا ضمیر متصل ہے مبنی محلاً مجرور مضاف الیہ، من العذاب من حرف جر ہے، العذاب اس میں مجرور بالکسرہ الظاہرہ، اور یہ شبہ جملہ ہے کس کے متعلق ہے؟ مزحزح ہی کے متعلق ہے، اور یہ جو پھر پورا جملہ ہے ما ہوا بمزحزح ہی من العذاب ان یعمر محلاً منصوب ہوگا کیونکہ یہ حال ہے، جب ہم نے کہا کہ واو حالیہ ہے۔ ان کیا ہے؟ ان یعمر، ان حرف مصدری ہے اور نصب ہے، حرف مصدری و نصب۔ یعمر فعل مضارع مبنی للمجہول منصوب ہے بالفتحہ الظاہرہ، چونکہ یہ اس کے پیچھے ان لگا ہوا ہے،
اور نائب فاعل مستتر ہے تقدیرہ ہوا۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، اس میں ناویوں کا بہت اختلاف ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہوا جو ہے وہ ضمیر شان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہوا ضمیر شان ہے تو پھر ما مبتدا کی جگہ لیتی ہے، محلاً مرفوع ہو جاتا ہے۔ اور ان یعمر مصدر معول یعنی تعمیر ہے نا، تعمیر ہو، تو صورت میں یہ بدل بنتا ہے ہوا کا، اور ہوا جو ہے وہ مبدل منہ ہو جاتا ہے۔ کچھ ناوی کہتے ہیں کہ یہ جو مصدر معول ہے تعمیر ہو، یہ دراصل مزاحزح کا فاعل ہے۔ مزاحزح خود اسم الفاعل ہے نا، لیکن اس کا یہ پھر فاعل بنتا ہے، اس لیے کہ اسم الفاعل جو ہے یعمل عمل الفعل ہوتا ہے، تو اگر وہ فعل کا عمل کرتا ہے یعنی زحزحہ، تو اس صورت میں ان یعمر مصدر معول ہو کے تعمیر ہو اس کا فاعل بن جاتا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، واو استئنافیہ ہے، اللہ لفظ الجلالہ مبتدا مرفوع بالضمہ الظاہرہ، بصیر خبر مرفوع بالضمہ الظاہرہ، با حرف جر بما، با حرف جر ما اسم موصول محلاً مجرور چونکہ اس کے پیچھے با ہے۔ یعملون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنہ من الافعال الخمسہ، اور اس میں جو واو ہے واو الجماعہ ضمیر ہے متصل ہے مبنی محلاً مرفوع ہے فاعل، اور اس میں جو ہو ہے وہ محذوف ہے، یعنی اصل میں یعملونہ، وہ ضمیر لوٹتی ہے اس میں موصول کی طرف۔ اور یعملون یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ صلۃ الموصول ہے لا محل لہا من الاعراب، اور یہ جو جملہ ہے اللہ بصیر بما یعملون، اس کو کہیں گے یہ جملہ استئنافیہ ہے، کیونکہ واو کون سی تھی؟ استئنافیہ۔ تو یہ تھے اس کے اعراب۔ اب اس میں آپ مشکل الفاظ دیکھیں کون کون سے ہیں۔ تجدن تم ضرور بر ضرور پاؤ گے، تم یقیناً پاؤ گے۔ احرص الناس لوگوں میں سب سے زیادہ حرص کرنے والے، حیات زندگی، اشرکو انہوں نے شرک کیا، اشرک یشرکو اشراک باب افعال میں سے ہے شرک کرنا۔ یودو وہ چاہتا ہے، ودہ یودو چاہنا، لو کا مطلب اگر، یعمرو اس کی عمر ہو جائے، اس کی عمر کر دی جائے، الف سنہ 1000 سال، مزحزحہ اس کو چھڑانے والا، اسے دور کرنے والا عذاب سے، بصیر دیکھنے والا، یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور اے نبی آپ ان کو ضرور بھر ضرور پائیں گے، آپ ان کو یقیناً پائیں گے، احرص الناس علی حیات سب سے لوگوں میں سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا یہ حصے زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں۔ یَوَدُّ أَحَدُهُمْ ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے، لو یعمر الف سنۃ کاش کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب اور اس کو عذاب سے نہیں چھڑائے گا، ان یعمر اس کا طول العمر ہونا، واللہ بصیر بما یعملون اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں
اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ یقیناً اے نبی تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ غور و خوض کرنے پہ ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی کہ یہود جو ہیں وہ زندہ رہنے پر سب لوگوں سے زیادہ حریص ہیں، خواہ انہیں کسی بھی طرح زندہ رہنا پڑے، غلام بن کر یا عزت و آبرو کی بربادی کے ساتھ۔ مشرکین بھی زندہ رہنے کے بہت خواہش مند، کیونکہ ان کے سامنے صرف دنیا ہی کی لذتیں ہیں، آخرت پر تو ان کا یقین نہیں، آخرت سے متعلق انہیں نہ کچھ خوف ہے نہ امید ہے۔ مگر یہودی زندہ رہنے پر ان سے بھی زیادہ حریص ہیں، کیونکہ مشرکین مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے، اس لیے وہ موت سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا یہودی ڈرتے ہیں، جنہیں خوب علم ہے کہ نبی آخر الزماں کو جاننے پہچاننے کے باوجود ان کے ساتھ کفر کے نتیجے میں انہیں کیا رسوائی اٹھانا پڑے گی، اس لیے ان کا ہر شخص 1000 برس زندہ رہنے کی خواہش رکھتا ہے، خواہ کیسی ہی ذلیل زندگی ہو، کیونکہ آخرت کے عذاب سے تو بہرحال وہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کسی شخص کو لمبی عمر مل بھی جائے تو وہ اسے عذاب سے بچانے والی ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، شعور دیا، وقت دیا، اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، لیکن انسان جو اپنے آپ کو باشعور کہتا ہے وہی سب سے زیادہ فریب میں مبتلا ہے، اور اس فریب کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے؟ وہ ہے بڑی لمبی امیدیں لگا کے دنیا کی زندگی سے چپکے رہنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو مستقل سمجھ بیٹھے، ہر دن کو ابھی وقت ہے کہ کھول میں لپیٹا، عمل کو مؤخر کیا اور سستی کو تقدیر سمجھ بیٹھے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ نہ عبادت کی لذت، نہ آنکھ میں خشیت، نہ دل میں تڑپ۔ لیکن وہ لوگ کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، تو وہ اس دنیا سے کم امیدیں لگاتے ہیں۔ وہ خوش نصیب جنہوں نے وقت کو غنیمت جانا، موت کو قریب پایا، تقوی کو زیادہ راہ بنایا، اور دنیا کو ایک لمحاتی مسافر خانہ سمجھا۔ اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے لیکن وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یہ غفلت کہاں سے آئی؟ یہ اسی طول عمل کا ثمر ہے، دنیا سے بڑی لمبی لمبی امیدیں لگا کر اس کی زندگی سے محبت کرنا۔ جب انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے تو نہ نیکی کی جلدی کرتا ہے نہ گناہ سے پشیماں ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی ہو یا مسافر ہو۔ مسافر سامان ہلکا رکھتا ہے، نظریں منزل پر ہوتی ہیں اور اس کا دل گھر کی یاد میں تڑپتا ہے۔ تو مومن کی اصل منزل تو جنت ہے، تو پھر یہ مومن دنیا کے بازار میں کیوں کھو گیا؟ جو انسان یہ سمجھ لے کہ ہر دن اس کی عمر کا تراشا ہوا پتھر ہے، وہ غافل نہیں رہتا۔ تو یہ آیہ مبارکہ اگر غور سے دیکھیں تو سرگوشی کر رہی ہے کہ اے سننے والے، تجھے چننا ہے غفلت کی چادر یا بیداری کا کفن، دنیا کی رنگینی یا آخرت کی روشنی، دنیا سے لگائی ہوئی بڑی بڑی امیدوں کا خواب یا آخرت کی حقیقت۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ کل ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ آج کی جو آیہ مبارکہ ہے
یہ کتنی گہری ہے کہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے، باتیں بنی اسرائیل کی ہو رہی ہیں، لیکن دراصل یہ انسان کی جو ایک جنرل سائیکی ہے اس پہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ انسان طبیعتاً دنیا سے محبت کرنے والا ہے. اس کی طبیعت میں اس دنیا کے اندر زیادہ دیر تک رہنے کی ایک تمنا ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عمر طویل ہو. لیکن دراصل یہ دنیا متاع الغرور ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، یہ فانی ہے، یہ ایک سراب ہے، دھوکہ ہے، جس کو قرآن نے غرور کہا، دھوکہ کہا. اصل جو گھر ہے وہ الدار الآخرہ ہے، وہ آخرت ہے. تو اس لیے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم اپنے رب سے ملنے کی کتنی خواہش رکھتے ہیں اور آخرت کے لیے ہم کون سی تیاری کر رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو کل انشاءاللہ ہم اگلی آیت مبارکہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے.